الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اس صورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ کوثر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت میں ایک نہر ہے جس سے دو پرنالے میدان حشر میں ایک حوض میں گریں گے۔ اس حوض کا نام بھی حوض کوثر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو حوض کوثر ہے اس کے ارد گرد اتنے پیالے پڑے ہوں گے جیسے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو پانی ہے اس کی صفت یہ ہے جو اس کو پی لے گا پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ہزار سال پتہ نہیں ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جنت کی نعمتیں جو انسان استعمال کرے گا وہ لذت کے لیے استعمال کرے گا۔ پیاس تکلیف ہے، یہ تکلیف جنت میں نہیں ہوگی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے، آپ کے ہاتھ سے جب حوض کوثر پیے گا تو یہ پھر ہمیشہ کے لیے اللہ پیاس ختم کر دے۔ یہ صورت نازل ہوئی حضور کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم، جن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ عاص بن وائل اور عقبہ بن ابی معیط اور بعض روایات میں ہے کعب بن اشرف یہودی جو مدینہ میں رہتا تھا، ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں بڑے ہی سخت الفاظ استعمال کیے۔ عاص بن وائل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا بیٹا مر گیا، پیچھے نام لینے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ وفات پائیں گے، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ عرب میں جس آدمی کی اولاد بیٹے فوت ہو جائیں یا ہوں ہی نہ اس کو ابتر کہتے ہیں۔ ابتر جس کی جڑ کٹ گئی ہو، جس کا کوئی مضبوطی نہ ہو، ختم ہو جائے، تو کہنے لگے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر ہے۔ اللہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بدلے میں کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا معنی بعض مفسرین نے خیر کثیر، بہت زیادہ خیر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور حدیث میں جو کوثر ہے وہ حوض کوثر بیان کیا گیا، اللہ نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، آپ کا تذکرہ کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ جب وہاں اولین آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک کے لوگ سارے انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے تو جنت میں جائیں گے، تو حضور کا نام کیسے ختم ہو گیا بھائی؟ پھر پہلے انبیاء علیہ السلام کا صرف نام باقی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا صرف نام نہیں باقی رکھا، محبوب کی شکل و صورت بھی، اس جیسے انداز بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھ دی۔ امت پہ لازم کر دیا حضور جیسی داڑھی رکھیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا حشر میں انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب کہہ دیا کہ جو اللہ کے نبی کی نقل مارے گا حشر میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ اب انہوں نے تو کہا کہ حضور کے بیٹے وفات پا گئے ہیں تو نام ختم ہو جائے گا، اللہ نے کہا ایسے کیسے ختم ہو جائے گا؟ حضور کی نسب بھی اللہ نے آپ کی بچیوں سے چلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، باقی تینوں صاحبزادیوں کی اولاد آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئے، صرف حضرت فاطمہ سے آپ کا نسب چلا ہے۔ امام مہدی جو آئیں گے وہ والد کے اعتبار سے حسنی ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔
تو حضور نے آپ کے نسب کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نسب کو بھی محفوظ رکھا، اور ساتھ آپ کی امت ایسی شدائی پیدا کی حضور کی ہر ادا پہ ماننے والی۔ مسواک حضور کیسے کرتے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، زلفیں کیسی تھیں، حضور کی دستار کیسے تھی، قیامت تک لوگ یہ نقل مارتے رہیں گے حضور کا تذکرہ کیسے ختم ہوگا۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو بہت بڑی خیر دے دی ہے، یہ کہتے ہیں آپ کا نام ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بس آپ یہ کریں کہ اس کے بدلہ میں فصلی لربک وانحر۔ اب جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور ساتھ قربانی کریں۔ نماز بدن سے ادا ہونے والی عبادات کی سردار ہے۔ عام طور پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں قربانی کو ذکر کیا گیا۔ نحر یہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے۔ نحر یہاں حلق میں تلوار یا خنجر مار کے ذبح کرنا، اس کو نحر کہتے ہیں۔ عرب والے زیادہ تر قربانی اونٹ کی کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ بھی اونٹ والا ہی استعمال کیا۔ اونٹ کی قربانی ایسے ہی ہوتی ہے، ایک گھٹنا اس کا باندھ کے کھڑے کر کے اس کے حلق میں نیزہ یا کوئی چیز مار دیتے ہیں جس سے وہ زخمی ہوتا ہے اور ذبح ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ قربانی کریں۔ قربانی یہ دین کا شعائر ہے، دین کی بڑی علامت ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی تم ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، اللہ کا نام لو، یہ دین کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو فرمایا آپ قربانی جو ہے وہ اللہ کے نام کے لیے کریں۔ زکوٰۃ نماز کے بعد سب سے اہم رکن ہے دین کا ستون ہے، لیکن وہ مخفی بھی کی جا سکتی ہے، چھپ کے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن قربانی کے وقت تکبیر پڑھنی پڑتی ہے، سب کو پتہ لگتا ہے۔ عام طور پہ تو قربانی میں بہت سارے افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ یہ دین کی بہت بڑی علامت ہے۔ مسلمان کا مسلمان ہونا یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارے ذبیحہ کو کھائے، ذبح کیے ہوئے جانور کو کھائے، یہ مسلمان ہے۔ تو فرمایا آپ قربانی بھی کریں۔ پھر فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، شانی بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، جو آپ سے دشمنی رکھ رہا ہے هو الابتر، اس کا تذکرہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ عاص بن وائل ہو، عقبہ بن ابی معیط ہو، کعب بن اشرف ہو، کہاں گئی ان کی اولادیں، کہاں گئے ان کے نام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں 4-5 ارب تو مسلمان ہیں، اور وہ سارے اپنے نام کے ساتھ محمد لگانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اولیاء اپنانا، اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ تو حضور کا نام تو قیامت تک باقی رہے گا۔ پھر اللہ نے ایک انتظام بھی کر دیا، جہاں جہاں اذان میں اللہ تعالیٰ کا نام گونجے گا وہاں وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام گونجے گا۔ جہاں بھی مسلمان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا۔ پوری دنیا میں ہر وقت کوئی منٹ ایسا خالی نہیں ہے جہاں اذان نہ ہو رہی ہے، اور جہاں اللہ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، اللہ کہتے ہیں تمہارا نام ختم ہو جائے گا، اللہ کے نبی کا نام ختم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کی نقل مارنے والا بنا دے تاکہ مخالفین کے منہ ٹوٹ جائیں۔ وہ کہتے ہیں محمد ختم ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ختم ہو گئے؟ اللہ کے قبا کے بھی سارے نمازی حضور کی نقل مارنے کو سعادت سمجھیں، ویسی زندگی گزارنے کو سعادت سمجھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائم في الدين والدنيا. صلى الله تعالى على خير خلق